لیکن کیا حکومت نے باضابطہ طور پر مولانا صاحب کو کوئی مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ان سے مذاکرات کریں، مصالحت کریں، یا حکومت کی طرف سے ایسا کوئی سگنل نہیں آیا؟ نہیں، میرے خیال میں آپ کو معلوم ہے حکومت کی طرف سے اس قسم کی سگنل نہیں آیا ہے جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے مولانا صاحب کو اختیار دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی سگنل نہیں ملا ہے باقاعدہ آفیشلی طور پر، صحیح، اور کوئی اختیار یا ثالث کا حیثیت آپ کردار ادا کرے یا مذاکرات کرے ان کے ساتھ۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی مثبت اور مؤثر جواب آتی، اگر حکومت مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہوتی تو ضرور مولانا صاحب کو بشمول اس کے کہ بلاول بھٹو نے بھی مولانا کے موقف کو سپورٹ کیا، حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، کوئی آفیشلی مولانا صاحب کے اس موقف کو تائید بھی نہیں کیا، ان کو سپورٹ بھی نہیں کیا، اور مولانا صاحب کو ایز اے ثالث تسلیم بھی نہیں کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک سجیشن دی ہے، تجویز دی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے۔ کیا جے یو آئی اس کو سپورٹ کرے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ دیکھیں میری عرض سنیے، یہ کمیشن جس کی بلاول بھٹو زرداری بات کرتے ہیں، کیا یہ کن مسائل کے لیے ٹروتھ کمیشن آپ بنائیں گے؟ یہ موجودہ جو صورتحال ہے اسی پر، یا آزاد جموں کشمیر کی ایک پوری تاریخ ہے اس پر؟ پہلے یہ وضاحت ہونی چاہیے۔ اگر اسی پر آپ کمیشن بنائیں گے تو ایک پارٹی کی تجویز تو ہو سکتی ہے یہ، لیکن اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے ابھی تک یہ تجویز نہیں دی ہے کہ بلاول نے جو تجویز دی ہے جمعیت علماء اسلام اس کی سپورٹ کرے گی یا اس کی حمایت کرے گی، یا مولانا صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن کمیشن، میرے خیال میں کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ فریق 3 ہے، آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے جو پیپلز پارٹی کی ہے، اسلام آباد کی حکومت کی نمائندگی اور وہ حکومت ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت ہے۔ یہ مسئلہ ہفتوں میں نہیں، یہ ایک دن میں ہی حل ہو سکتا ہے اگر نیت صحیح ہو۔ مجھے حکومت کی نیت صحیح نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ یہ بیچاری حکومت جو اسلام آباد کی حکومت ہے اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے، اس کی کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے اختیار سے نہ حکومت پر بیٹھے، نہ اپنے اختیار کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں، نہ ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ بات کریں۔ ان کو اجازت کہیں سے ملتی ہے پھر وہ آگے بڑھیں گے۔ صحیح۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کمیشن کے بغیر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل حل ہو سکتا ہے، میں تو بالکل یہ کہہ رہا ہوں، یہی پارٹیاں جن کی حکومت ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک فریق نے ثالث بنا کر سامنے پیش کیا ہے، تجویز دی، اور مولانا صاحب نے اس کار خیر کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت کی جھولی میں ڈال دی، لیکن جب حکومت کی طرف سے نہ انکار ہے نہ انکار ہے، یعنی انکار بھی نہیں کرتے اور کام بھی نہیں کرتے، یہ دونوں ہے، تو میرے خیال میں یہ 3 پارٹیاں، جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی حکومت ہے اسلام آباد میں، اور آزاد جموں کشمیر میں پیپلز کی حکومت ہے پارٹی کی، اور مولانا صاحب کو ایز اے ثالث اور وہ کمیٹی کی قیادت، یہ بیٹھ کے میرے خیال میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں ہے، ہم آزاد جموں کشمیر میں بھی بدامنی اور فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہماری پالیسی کیا ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ حکومت چاہتی کیا ہے۔ سر، تحریک تحفظ آئین پاکستان اگست کے مہینے میں احتجاج کرنے جا رہی ہے، کیا جے یو آئی اس کو سپورٹ کرے گی یا آپ اس سے دور ہی رہیں گے؟ دیکھیں میرے جہاں تک میری معلومات ہے، میرے علم میں ہے کہ ابھی تک مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطہ نہیں کیا ہے پی ٹی آئی کے دوستوں نے، کہ مولانا صاحب اگست کی تحریک میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے، یعنی جمعیت علماء اسلام ہوگی اس تحریک میں یا نہیں ہوگی۔ آفیشلی طور پر جمعیت علماء اسلام کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی تحریک کا حصہ بنے۔ اب جب وہ رابطہ کریں گی وہ پی ٹی آئی کی قیادت، پھر مولانا صاحب یا پارٹی کیا جواب دے گی، یہ تو اس وقت کی بات ہے۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام ہے وہ تو روڈوں پر ہے، جمعیت علماء اسلام تو احتجاج پر ہے، مولانا صاحب کی میڈیا ٹرائل بھی شروع ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ بسم اللہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، احتجاج کریں گے، اور یہ حکومت جو ملک پر مسلط ہے، یا پوری ملک میں صبون کی ہو یا وفاق کی ہو، یہ حکومت عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت نہیں ہے، اس کو گھر جانا ہوگا۔ اب تک یہی ہوا ہے کہ جے یو آئی کسی بھی اپوزیشن احتجاج کا حصہ نہیں بنی، تو ابھی بھی آپ لوگ سولو فلائٹ پر ہی رہیں گے؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس بڑی جماعت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے شامل جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ایک مؤثر قوت بن سکے،
حکومت کے خلاف اور حکومتی پالیسیوں اور فیصلوں کے خلاف، اور یہ مؤثر قوت اس وقت بن سکتی ہے یہ اپوزیشن کی جماعتیں جب ان کی صفوں میں وحدت ہو، تو لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری یہ بڑی جماعت پر آتی ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام تو روز اول سے 8 فروری 2024 سے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم احتجاج پر ہیں، ہماری جلسے آپ سن رہے ہیں، ہماری جلسے آپ دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب کو سن رہے ہیں، تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام ابھی بھی تنہا جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے احتجاج کر رہی ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ لیکن کیا حکومت نے باضابطہ طور پر مولانا صاحب کو کوئی مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ان سے مذاکرات کریں، مصالحت کریں، یا حکومت کی طرف سے ایسا کوئی سگنل نہیں آیا؟ نہیں، میرے خیال میں آپ کو معلوم ہے حکومت کی طرف سے اس قسم کی سگنل نہیں آیا ہے جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے مولانا صاحب کو اختیار دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی سگنل نہیں ملا ہے باقاعدہ آفیشلی طور پر، صحیح، اور کوئی اختیار یا ثالث کا حیثیت آپ کردار ادا کرے یا مذاکرات کرے ان کے ساتھ۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی مثبت اور مؤثر جواب آتی، اگر حکومت مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہوتی، تو ضرور مولانا صاحب کو بشمول اس کے کہ بلاول بھٹو نے بھی مولانا کے موقف کو سپورٹ کیا، حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، کوئی آفیشلی مولانا صاحب کے اس موقف کو تائید بھی نہیں کیا، ان کو سپورٹ بھی نہیں کیا، اور مولانا صاحب کو ایز اے ثالث تسلیم بھی نہیں کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک سجیشن دی ہے، تجویز دی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے۔ کیا جے یو آئی اس کو سپورٹ کرے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ دیکھیں میری عرض سنیے، یہ کمیشن جس کی بلاول بھٹو زرداری بات کرتے ہیں، کیا یہ کن مسائل کے لیے ٹروتھ کمیشن آپ بنائیں گے؟ یہ موجودہ جو صورتحال ہے اسی پر، یا آزاد جموں کشمیر کی ایک پوری تاریخ ہے اس پر؟ پہلے یہ وضاحت ہونی چاہیے۔ اگر اسی پر آپ کمیشن بنائیں گے تو ایک پارٹی کی تجویز تو ہو سکتی ہے یہ، لیکن اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے ابھی تک یہ تجویز نہیں دی ہے کہ بلاول نے جو تجویز دی ہے جمعیت علماء اسلام اس کی سپورٹ کرے گی یا اس کی حمایت کرے گی، یا مولانا صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن کمیشن، میرے خیال میں کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ فریق 3 ہے، آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے جو پیپلز پارٹی کی ہے، اسلام آباد کی حکومت کی نمائندگی اور وہ حکومت ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت ہے۔ یہ مسئلہ ہفتوں میں نہیں، یہ ایک دن میں ہی حل ہو سکتا ہے اگر نیت صحیح ہو۔ مجھے حکومت کی نیت صحیح نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ یہ بیچاری حکومت جو اسلام آباد کی حکومت ہے اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے، اس کی کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے اختیار سے نہ حکومت پر بیٹھے، نہ اپنے اختیار کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں، نہ۔ لیکن کیا حکومت نے باضابطہ طور پر مولانا صاحب کو کوئی مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ان سے مذاکرات کریں، مصالحت کریں، یا حکومت کی طرف سے ایسا کوئی سگنل نہیں آیا؟ نہیں، میرے خیال میں آپ کو معلوم ہے حکومت کی طرف سے اس قسم کی سگنل نہیں آیا ہے جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے مولانا صاحب کو اختیار دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی سگنل نہیں ملا ہے باقاعدہ آفیشلی طور پر، صحیح، اور کوئی اختیار یا ثالث کا حیثیت آپ کردار ادا کرے یا مذاکرات کرے ان کے ساتھ۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی مثبت اور مؤثر جواب آتی، اگر حکومت مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہوتی، تو ضرور مولانا صاحب کو بشمول اس کے کہ بلاول بھٹو نے بھی مولانا کے موقف کو سپورٹ کیا، حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، کوئی آفیشلی مولانا صاحب کے اس موقف کو تائید بھی نہیں کیا، ان کو سپورٹ بھی نہیں کیا، اور مولانا صاحب کو ایز اے ثالث تسلیم بھی نہیں کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک سجیشن دی ہے، تجویز دی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے۔ کیا جے یو آئی اس کو سپورٹ کرے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ دیکھیں میری عرض سنیے، یہ کمیشن جس کی بلاول بھٹو زرداری بات کرتے ہیں، کیا یہ کن مسائل کے لیے ٹروتھ کمیشن آپ بنائیں گے؟ یہ موجودہ جو صورتحال ہے اسی پر، یا آزاد جموں کشمیر کی ایک پوری تاریخ ہے اس پر؟ پہلے یہ وضاحت ہونی چاہیے۔ اگر اسی پر آپ کمیشن بنائیں گے تو ایک پارٹی کی تجویز تو ہو سکتی ہے یہ، لیکن اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے ابھی تک یہ تجویز نہیں دی ہے کہ بلاول نے جو تجویز دی ہے جمعیت علماء اسلام اس کی سپورٹ کرے گی یا اس کی حمایت کرے گی، یا مولانا صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن کمیشن، میرے خیال میں کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ فریق 3 ہے، آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے جو پیپلز پارٹی کی ہے، اسلام آباد کی حکومت کی نمائندگی اور وہ حکومت ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت ہے۔
یہ مسئلہ ہفتوں میں نہیں، یہ ایک دن میں ہی حل ہو سکتا ہے اگر نیت صحیح ہو۔ مجھے حکومت کی نیت صحیح نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ یہ بیچاری حکومت جو اسلام آباد کی حکومت ہے اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے، اس کی کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے اختیار سے نہ حکومت پر بیٹھے، نہ اپنے اختیار کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں، نہ